اللہ نے بنایا اسے نگران. قرآن مجید میں اسی آیت میں فرمایا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، نگران ہیں، محافظ ہیں. اب کوئی بھی نام آپ دے دو، ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے، بیوی کے اوپر نان نفقہ برداشت کرنے والے، ان کا مہر دینے والے، ان کو ان کا علاج کروانے والے، ان کو لباس پہنانے والے. حدیث پاک میں حجۃ الوداع آخری حج، وہی پہلا حج تھا، وہی آخری حج تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں باضابطہ آپ نے بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تم نے اللہ کے نام سے ان کو اپنی منکوحہ بنایا ہے، یعنی شرعی طور پر تم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے نا، ناجائز تھوڑی لیا ہے. دین اسلام کی خوبی تو یہی ہے کہ جب کسی کو میاں بیوی بناتا ہے تو قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق بناتا ہے. شرعی طور پر وہ میاں بیوی بنتے ہیں، اللہ رسول کے نام پر بنتے ہیں، ان کا تعلق جائز ہو جاتا ہے. وہ کام جو بغیر نکاح کے ناجائز ہو وہ نکاح کے بعد جائز ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شرعی طور پر وہ میاں بیوی بن گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے ان کو اللہ کے نام سے اپنی نکاح میں لیا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے، شوہروں کا حق ان پر یہ ہے کہ وہ شوہر کے پیچھے اپنی حفاظت کریں اور شوہر کے بغیر اجازت کسی کو گھر میں نہ آنے دیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی کسی غیر کو اس کی مرضی کے خلاف گھر میں داخل نہ ہونے دیں. یہ تو آخری خطبے میں اللہ کے رسول کا ارشاد موجود ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تو جو خود کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ بیویوں کو پہناؤ. یعنی جس طرح تم اپنے آپ کو بناتے ہو سنوارتے ہو تو اسی طرح اپنی بیویوں کو بھی رکھو، یعنی ان کے لیے بھی ایسے